السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرٹ پاکستان۔ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا، دا بگ تھری آف دا مسلم ورلڈ۔ بگ تھری ہر سینس میں، اگر آپ ڈیفنس کی کوآپریشن دیکھیں، اگر آپ ڈیفنس کے معاملات دیکھیں، سیکیورٹی کے دیکھیں، پالیٹکس کے دیکھیں، اور ایک آئیڈیالوجی کے دیکھیں، گلوبل ایک تھرسٹ دیکھیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی، دیز آر تھری میجر مسلم کنٹریز۔ اور پچھلے سال مئی سے لے کے اب تک جو معاملات ہوئے ہیں ان دا ریجن، جو کہ محیط ہے مسلم دنیا پر موسٹلی، ان سب واقعات میں، معاملات میں ان تینوں ممالک کا بڑا ایک کلیدی رول رہا ہے، جو کہ اگر جنگ دیکھیں، انڈیا کی جنگ پاکستان پہ مسلط ہوئی، اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا، اس کے بعد خطے میں کیا ہوا، اس وقت یاد رہے کہ تمام خطے کے ممالک کو سٹینڈنگ ود ایران۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اکتوبر نومبر میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، جو کہ ایک کنٹینیوٹی تھی سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات کی۔ میوچل ڈیفنس اگریمنٹ ہوا، اسٹریٹجک اگریمنٹ تھا وہ، اور اس پر یہ بہت سے سوالات اٹھے، کیا مطلب اس کا، کیا what does it really mean، operationally کیا مطلب، لیکن ایک موٹی بات یہ تھی کہ attack on one country will mean an attack on the other as well۔ تو آپ نے تھریٹ پرسیپشن اور رسپانس ٹو تھریٹ اینڈ سیکیورٹی کے جو بھی چیلنجز ہوں گے، وہ ایک یونیفائڈ رسپانس ہوگا۔ اور یہ ضرور کہنا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو اپنی تاریخ رہی ہے، اور آج خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اب کے دور میں کہ پاکستان نے یہ جو سیکیورٹی ہے اس کو ایک براڈن کیا ہے، ان پریکٹس، ان فارم، ان پرنسپل، آپریشنلی، کہ سیکیورٹی کا مطلب خالی ویپنز نہیں۔ سیکیورٹی جو ہے، اصل سیکیورٹی آتی ہے جب آپ انگیج رہتے ہیں، جب آپ ڈائیلاگ میں رہتے ہیں، تو وہ سیکیورٹی آتی ہے۔ اور پاکستان نے یہ کر کے بھی دکھایا، 28 فروری سے لے کے اب تک جو اس کا گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو سب سے لیڈ میں پاکستان رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے جو بات چیت ہے، جو ایک ریزالو کرنے کی کوشش ہے، جو ان کے درمیان میں انٹیگنزم ہے، اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ایکارڈ ہوا، MOU، اس میں گڑبڑ ہوئی اسٹریٹ آف ہارمز کے بعد، لیکن اب بھی ہمیں جو لگ رہا ہے دا اسٹچنگ دا کارڈ ٹوگیدر اینڈ موونگ فارورڈ۔ لیکن اس سب پیرائے میں، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تین ممالک ہیں، پاکستان کے رول ہی کو دیکھ لیں، بیٹل ہارڈنڈ آرمی، کنٹری ود اے ویژن، ریزالو کے پرنسپل پہ کھڑے رہنا ہے، اور یہ دس گوز بیک ٹو ہسٹری۔ اینی وے وی کین گو آن اینڈ آن، لیکن یہ جو اکارڈ ہوا ہے ناظرین، اس کے حوالے سے تین موٹے سوال ہیں۔ کچھ ہم نے اس پہ کل اینالسٹ سے بھی بات کی۔ ایک تو ہے کہ جی یہ اکارڈ، اس کا مطلب کیا آپریشنلی، کیا ایک اسٹیٹمنٹ تو آگے، اسٹیٹمنٹ آگے کہ اگریمنٹ سائن ہو گیا، تو اگریمنٹ کیا، یہ سوال اٹھ رہا ہے، اور اس پہ بہت سے باتیں ہیں کہ بھئی کتنا کا آپ اگریمنٹ پبلک کر بھی سکتے ہیں آپریشنلی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جی یہ جو ہے، یہ تو پاکستان نے امریکہ کے کہنے پہ کیا، یہ خود ہی آپ تنقید کریں جب آپ کے پاس کوئی بیسز نہ ہو، فنڈامنٹلی آپ فیکٹس کو نہ دیکھیں، اور ایک آپ کی اپنی سوچ ہے اس کو آپ پش کریں، تو وہ بھی بات ہمیں سننے میں آ رہی ہے۔ تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جی یہ تو بس ایران کے خلاف ہے، وائی از ایران ناٹ ان اٹ، اٹس اگینسٹ ایران۔ تو یہ سب معاملات ہیں، اور یہ کہ جی پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کو کس طرح سنبھالے گا، یہ کیا کرے گا، سو آن سو فورتھ۔ تو ہم نے سوچا ناظرین یہ اہم سوال ہیں، کل بھی ایڈریس دیم ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن ہم نے ایک ایسی شخصیت کو آج دعوت دی جو کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ اپنی پریویس پوزیشنز میں کافی ایک جو بڑے اہم وانٹیج پوائنٹ سے، ایز دا چیف آف جنرل اسٹاف CGS، اندر خانے جو سوچ بچار، معاملات آپریشنلی اور اسٹریٹجکلی، پلاننگ وائز، فورسز وائز، آل آف دیٹ، تھریٹ وائز، وہ بڑے اس کو قریب سے دیکھتے رہے ہیں، اور بڑے ایک اہل طریقے سے انہوں نے اپنا وہ رول نبھایا۔ اس وقت تو چیئرمین ہے واپٹا کے، لیکن ان کا جو رول رہا ہے حال ہی میں، اس کے حوالے سے آج ہم نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب کو دعوت دی۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آئی تھنک یہ بڑا اہم ایک obviously اٹس اے لینڈ مارک ڈیفینس اگریمنٹ، مکہ اگریمنٹ، تو بہت اہم ہے کہ پاکستان میں اس پر جو سوال اٹھ رہے ہیں اس کو ایک سہل طریقے سے
اس کو ایکسپلین کیا جائے. تو جن صاحب اف وی میں پلیز اسٹارٹ ود دس کہ یہ اگریمنٹ کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ آ گیا جس میں تھا کہ بھئی تھریٹ اگینسٹ ون از تھریٹ اگینسٹ آل, اور ہم ساتھ کھڑے رہیں گے اور سیکیورٹی اسٹیبلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. لیکن یہ کہ جی اچھا یہ بتایا ہی نہیں کہ اگریمنٹ ہے کیا, تو اس کو ذرا ایڈریس کیجیے گا سوال کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اور آپ کے ویری کائنڈ ورڈز. یہ ابھی تک جیسے آپ نے خود کہا کہ اب تک ایگریمنٹ کی کلازز جو ہیں یا ان پبلشڈ ایگریمنٹ پبلک نہیں کیا گیا, تو آپ نے خود بھی یہ کہا کہ ایسے معاملات میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ فوراً ہر چیز پبلک کر دی جائے. اس ایگریمنٹ کے محرکات تو بے شمار ہیں, لیکن میں دو آپ کے ساتھ کہوں گا کہ اس پہ ہمیں زیادہ بات چیت کرنی چاہیے. پہلا یہ کہ جب یہ جون 2025 والی لڑائی شروع ہوئی تھی امریکہ, اسرائیل اور ایران کے مابین, اور اس کے بعد جب فیبرری میں یہ جنگ شروع ہوئی اور ایران نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا, تو آپ نے یہ دیکھا کہ جس طرح ملٹری کی زبان میں کوریڈورز ہوتے ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا ایران نے, ایئر کوریڈورز اپنی ایئر فورس کے لیے نہیں, میزائلز اور ڈرونز کے لیے, جو ان کی بہت اہم دو کیپیبلٹیز ثابت ہوئی اور آج بھی بہت اہم کیپیبلٹیز ہیں. تو وہ کوریڈور جو اسرائیل کو ڈائریکٹ تھریٹ کرتا تھا, امریکہ نے اپنے وہ سارا ساز و سامان, وہ کیپیبلٹیز جو ان کو ویزیبلٹی تھی ایران کی صلاحیت پہ, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ڈپلائی کی تھی مڈل ایسٹ میں, وہ انہوں نے کنسنٹریٹ کر دی اس کوریڈور پہ جو اسرائیل کو تھریٹ کرتا تھا. اور جہاں پہ ان کی ڈپلائمنٹ تھی ان مڈل ایسٹ کی ریاستوں پہ, خاص طور پہ یو اے ای, قطر اور سعودی عرب اور بحرین, ان پہ جو ان کی ڈپلائمنٹ تھی اس کو بھی انہوں نے ڈائلیوٹ کیا. اور جو یہ جنگ آگے بڑھی اور وہ کرٹیکل میونیشنز, خاص طور پہ انٹرسیپٹرز کی بات تو اب پاکستان میں بھی ہر کوئی جانتا ہے, ان کو جو کوریڈورز افیکٹ کر رہے تھے سعودی عرب کو, وہاں سے کافی ڈائلیوٹ کیا اور زیادہ تر رکھا انہوں نے اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا مڈل ایسٹ کی ریاستوں کے لیے, خاص طور پہ سعودی عرب کے لیے, کہ جب ٹائم آیا تو اس وقت جس انڈرسٹینڈنگ پہ ڈپلائمنٹ تھی یو ایس کی, یا جو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تھا, اس پہ یو ایس میں گیئر اپ نہیں کیا. اور دوسرا میں کہوں گا اس کا جو دوسری بہت بڑی ریزن ہے وہ ایران کا اپنا کنڈکٹ ہے پوسٹ سیز فائر. سیز فائر سے پہلے بھی اور پوسٹ سیز فائر. دیکھیں, سیز فائر سے پہلے ایران جو تھا وہ ٹارگٹ کر رہا تھا سعودی عرب کو, کویت کو, قطر کو, یو اے ای کو, لیکن سیز فائر کے بعد انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی بیچ میں شامل کیا, جو ان کی اتحادی عراق میں ہیں ان کو بھی, اور جو ان کے اتحادی یمن میں ہیں ان کو بھی. تو ایک ایران ڈینائی کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ حوثیز اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز کرتے ہیں, اور عراق کے اندر بھی جو کچھ ملیشیاز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز کرتے ہیں, لیکن دنیا میں تو اس بات کو کوئی بلیو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک کولیشن کے ذریعے ٹارگیٹنگ شروع کی پچھلے چند ہفتوں سے سعودی عرب کی. تو سعودی عرب کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو موجودہ حالات میں بھی اور فیوچر میں بھی ان کو بھی ایک الائنس کی ضرورت ہے, اور الائنس کے لیے یہ پاکستان میں لوگوں کے لیے باعث اطمینان ہونا چاہیے کہ تمام ملکوں کے اندر جو مسلمان ممالک ہیں, سعودی عرب نے سلیکٹ کیا ترکی اور پاکستان کو. ایک تو ان کے ساتھ جیسے کہ فارن آفس کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ سمٹ ہوئی پہلے اور صفا پیلس میں, اور سمٹ کے بعد یہ ایگریمنٹ سائن ہوا, اور وہاں ایک انڈیکیشن دی گئی کہ اس سمٹ میں جو لانگ سٹینڈنگ ریلیشنز ہیں, جو بردرہڈ ہے, جو انڈرسٹینڈنگ ہے, شیئرڈ انٹرسٹ ہیں, اور پھر کہا گیا کہ جو ڈیفنس کوآپریشن پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے اوپر بیس کر کے یہ والا ایگریمنٹ سائن کیا گیا. تو جو پاکستان کی انڈیا کے ساتھ لڑائی تھی, اس کے بعد جو پاکستان کی ایک پاور پوٹینشیل کو پہچان ملی خطے میں بھی اور اس سے باہر بھی, اور جو ایک اعتماد پہلے ہی تھا سعودیز کو پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹیز میں, اس میں جو اضافہ ہوا
اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی انہوں نے لسٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یمن میں جب لڑائی شروع ہوئی تھی تو سعودی عرب ایک ڈیفنس کوآپریشن کو پرسو کر رہا تھا آلموسٹ آن ایکول فوٹنگ ود ایجپٹ آلسو اینڈ پاکستان آلسو. تو یہاں آ کے انہوں نے پاکستان اور ترکی کو سلیکٹ کیا. تو یہ میرے خیال ہے پاکستان کے لیے بڑی باعث اطمینان اور فخر کی بات. جی بڑے آپ نے دو تفصیلی جو محرکات ہیں وہ بیان کیے ہیں. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں. یہ جو محرکات بیان کیے ہیں جنرل صاحب نے تھوڑا سا اس پر تفصیل میں کچھ بات چیت کرتے ہیں. اسٹے ود اس.